محترم سامعین کرام، شریعت اسلامیہ کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر آنکھوں کے اعتبار سے اندھا ہونے کو معیوب نہیں سمجھا گیا، بلکہ دلی اعتبار سے اندھا ہونے کو معیوب سمجھا گیا ہے، بلکہ ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو نبینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن دل زندہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کا سردار بنا کے جاتے ہیں، اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں، اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر دل کا مردہ ہونا دیکھا جائے تو سکا چاچا ابو لہب ہے، دلی اعتبار سے بیمار ہے، مردہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے حسن کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تیرے حسب و نسب کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو دلی اعتبار سے پلید ہے تو لہذا تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک۔ دلی اعتبار سے پلید ہے، نبی کا رشتے میں چچا ہے، مکے کا سردار ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ہے۔ تو یہ فرق ہے آنکھوں کا اندھا ہونا اور دل کا اندھا ہونا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہونا کوئی عیب نہیں، عیب تو یہ ہے کہ انسان دلی اعتبار سے اندھا ہو جائے۔ انسان دلی اعتبار سے اندھا کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو مردہ کر کے انسان کو انسانیت سے نکال دیتی ہیں؟ پہلی چیز حرام کھانا اور حرام کمانا اور حرام کھلانا۔ پیسہ، بس پیسہ اور پیسہ، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کن کے حقوق کو تلف کر کے ختم کر کے اس کو کمایا جا رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس پیسہ ہونا چاہیے، عیاشی ہونی چاہیے، گھر کے اندر جو ہے نا وہ دنیاوی آسائش اور دنیاوی سامان کی ریل پیل ہونی چاہیے، کوئی پرواہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ تو یہ حرام مال کا کمانا، کھانا اور پھر اپنے گھر والوں کو کھلانا، یہ انسان کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت کا ٹکڑا جو حرام سے پلا ہے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے، جہنم اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچے گی، وہ جہنم میں زیادہ جائے گا۔ تو حرام مال، اس کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنا، گویا انسان مردہ دل سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد جب انسان دعا سے غافل ہو جائے، دعا بہت بڑی عبادت ہے، عبادات کی سردار عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، بلکہ ہر عبادت کا مخ، دماغ اور مغز دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے پھر ان کو بھلا دیا بدلے میں، اور فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے گڑ گڑایا کرو، جو بھی چاہیے مجھ سے مانگو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں دعا کرنے والے کے اوپر، اور دعائیں نہ کرنے والے کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان اس عظیم عبادت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہوئے، کہتے ہوئے، لوگوں میں اس کا چرچا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں، دعائیں نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خطرناک بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔